اس کی چیخ دھماکے کی گونج سے بھی مختصر ثابت ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنے ہی لہو کی سرخی میں نہاتا جا رہا تھا۔ جنس کو ہر مصیبت سے نجات کا راستہ سمجھنے والی بالشت بھر کی 2 دھجیوں میں ملبوس زمین پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سمندر کے مد و جزر سے محفوظ حصے میں ریتیلی زمین کھود کر ایک گڑھا کیا اور روزیلا کی لاش کو زمین پر کھینچتے ہوئے لے جا کر اس میں ڈال دیا۔ اس کے پرس میں جو کارآمد چیزیں تھیں وہ میں نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کی رسٹ واچ داہنی کلائی میں پہنی، ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا اور پرس وغیرہ سمیت روزیلا کی لاش کو گڑھے میں دفن کر دیا۔ اس کارروائی سے نمٹ کر میں نے وہاں سے سارے نشانات مٹائے اور پرس سے ملنے والی جیبی ٹارچ کی روشنی میں ساحل سے دور چل دی۔ مجھے چلتے چلتے صبح کے 5 بج گئے۔ فضا میں پرندوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہوا میں عجیب سے خوشبو منڈائی، مگر پھر بھی دور دور کسی آبادی کے آثار نظر نہ آئے جس سے مجھے یہ پتہ چل سکتا کہ میں بھارت کے کس علاقے میں موجود ہوں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مجھے ایک طرف کچھ کچے مکانات نظر آئے جہاں فضا میں دھواں لہریے بناتا اوپر اٹھ رہا تھا۔ شاید وہاں لوگ کھانے پکانے میں مصروف تھے۔ میں نے پرس سے ملنے والا جیبی آئینہ نکال کر دیکھا۔ میرا شیو بے تحاشا بڑھا ہوا تھا، لمبے لمبے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ جزیرے کی کٹھن زندگی کی علامات چہرے کی سیاہی کی صورت میں نمایاں تھیں۔ آنکھیں شب بیداری اور تھکان کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ہر قسم کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر لاپرواہ انداز میں بستی کی قریبی چرگاہ کی طرف ہو لیا جہاں چند بچے جانور چرا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھیل بھول کر مجھے گھورنے لگے۔ ان کے چہروں سے خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کے کسی منفی رد عمل کو ٹالنے کے لیے میں انہیں دیکھ کر مسکرا دیا اور سہمے ہوئے چہروں پر سکون نظر آنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے بیٹا؟ ان کے قریب پہنچ کر میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بچوں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بیک وقت کئی بچے بولنے لگے۔ وہ زبان میرے لیے نامانوس تھی، البتہ ان کی آوازوں میں ڈال اور رے کی بار بار کی تکرار سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ملیالم یا تامل بول رہے ہیں۔ ہندی؟ میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بیک وقت سب نے اپنے سروں کو نفی میں جنبش دی اور ایک بچہ ایک مرتبہ پھر اپنی زبان میں جلدی جلدی کچھ کہنے لگا۔ اس کے الفاظ تو میری سمجھ سے بالا تر تھے، البتہ اشاروں سے میں اتنا ضرور سمجھ گیا کہ وہ مجھے بستی میں چلنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ میں ان کی بھیڑ کے ساتھ بستی کی طرف ہو لی۔ وہاں لوگوں کی حیرت زدہ نظروں نے میرا استقبال کیا۔ 2-3 بچے بڑھ کر جوشیلے انداز میں انہیں میرے بارے میں بتانے لگے۔ کون ہو بھائی؟ بچوں کی کہانی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھ سے پوچھا۔ ایک بھٹکا ہوا مسافر۔ بھگوان کی دیا ہے کہ یہاں تم نے ہندی سمجھ لی، ورنہ نہ جانو مجھے کب تک بھٹکنا پڑتا۔ یہاں بھاشا کا بڑا چکر ہے، اس بستی میں مراٹھی کے سوا کوئی زبان نہیں چلتی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جے گڑھ۔ وہ مجھے جھوپڑوں کی طرف لے جاتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ حد درجے کے مہمان نواز تھے۔ انہوں نے میری کافی خاطر مدارات کی۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں دلگیر لہجے میں ایسی کہانی سنائی کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئے، بلکہ مجھے چند دن کے لیے وہاں روکنے پر مصر ہو گئے۔ لیکن میرے لیے اب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی خاطر مختصر ترین مدت میں ساحلی علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ جے پور سے میں بھوسا جل جانے والی بیل گاڑی میں روانہ ہوں۔ بیل مست فرامی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ انہیں پوری طاقت کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کرتی تھی۔ جب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا تو پختہ سڑک کے آثار نظر آنے لگے۔ حالانکہ بیل گاڑی والے کو اسی طرف جانا تھا، مگر اب مجھ میں صبر کا یارانہ تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر پیدل ہی سڑک پر دوڑ لی۔ وہاں مجھے کافی دیر انتظار کرنا پڑا، تب وہاں ایک بس پہنچی۔ میں نے ہاتھ دکھایا تو وہ دھول اڑاتی میرے قریب آ کر رک گئی۔ کہاں جانا ہے؟ گاڑی رکنے سے قبل ہی کنڈکٹر نے دروازے سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ بمبئی۔ میں یہ کہتے ہوئے اچھل کر بس میں سوار ہو گیا۔ چل بے نیچے اتر، یہ چاپلن جا رہی ہے، بمبئی والی اگلے مہینے آئے گی۔ کنڈکٹر میرا حلیہ دیکھ کر تحقیر آمیز لہجے میں بولا۔ یہ جہاں جا رہی میں وہیں جاؤں گا۔ میں نے غرا کر کہا۔ میرے لہجے پر اس نے چونک کر مجھے گھورا اور رینگتی ہوئی بس سے نیچے دھکیلنے کی کوششیں فوراً ترک کر دی۔ میں لاتعلقانہ انداز میں ایک خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ کنڈکٹر موقع ملتے ہی ڈرائیور کے قریب والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کرنے لگا۔
ساتھ ہی وہ بار بار میری طرف بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ میں بظاہر ان کی طرف سے لاپرواہ بنا بیٹھا تھا، مگر میری توجہ انہی پر مرکوز تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے برابر میں خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کنڈکٹر بس کے اگلے حصے میں موجود تھا۔ وہ شخص چند لمحوں تک میرا جائزہ لیتا رہا، پھر قدرے سخت لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم کہاں جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے ہو؟ میں نے سر گھما کر شان بے نیازی سے اس کو دیکھا اور عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، منزل ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، لاری جہاں اتار دے وہی ڈیرا ڈال دوں گا۔ میرے نرم رویے نے اس کو خاصا متاثر کیا۔ وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا، ٹکٹ کے پیسے بھی ہیں تمہارے پاس یا بالکل ہی قلاش ہو؟ میں آہستہ سے ہنس دی۔ دھن سے بڑا پاپ کوئی نہیں ہے۔ جس کی آتما کو شانتی حاصل ہو اسے قلاش کون کہے گا؟ ارے منی لال، ادھر تو آ۔ اس شخص نے کنڈکٹر کو پکارا اور وہ فوراً ہی وہاں پہنچا۔ حکم سنتری جی۔ منی لال کے ان الفاظ پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ کوئی سپاہی تھا جو سادہ لباس میں بس میں سفر کر رہا تھا۔ تیرے دماغ پر تو بس جھگڑا ہی سوار رہتا ہے، یہ تو سنیاسی معلوم ہوتے ہیں، مانگ ان سے معافی اپنی بدتمیزی کی۔ سنتری نے پرخلوص لہجے میں منی لال کو ڈانٹا۔ سنیاسی وہ ہوتے ہیں سنتری جی جو اپنا سکھ چین تہج کر دوسروں کے کام آتے ہیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری زبان سے تمہیں دکھ ہوا تو مجھے چھما کر دو منی لال جی۔ میں نے فلسفیانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اور منی لال نے بوکھلا کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سنتری اسے ملامت آمیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ شاید کنڈکٹر نے اسے میرے خلاف بھڑکایا تھا کہ میں زبردستی بس میں سوار ہو گیا ہوں۔ شاید میرے اکھڑ رویے سے اسے اندیشہ ہوا ہوگا کہ اس نے براہ راست مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے الجھ پڑوں گا۔ سنتری وہیں بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ منی لال نے مجھ سے ٹکٹ کا مطالبہ نہیں کیا۔ بس کے بیشتر مسافر اونگ رہے تھے اور بس جگہ جگہ رکتی مسافروں کو اتارتی چڑھاتی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ شام جب رات کی آغوش میں پناہ لینے لگی تو بس چاپلن پہنچ گئی۔ ڈرائیور انجن بند کر کے نیچے اتر گیا۔ مسافر بھی اپنا سامان سمیٹ کر دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگے۔ اترنے کے بعد منی لال اور سنتری نے بڑی محبت سے مجھے رخصت کیا اور میں بے فکروں کی طرح ایک راستے پر ہو لیا جس پر خاصے لوگ جا رہے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ راستہ مجھے شہر کے کسی بارونق علاقے میں پہنچا دے گا۔ میں اپنی دھن میں مگن جا رہا تھا کہ اچانک میری داہنی کلائی میں چبھن محسوس ہوئی اور میں بے اختیار چونک پڑا۔ روزیلا کی رسٹ واچ میری داہنی کلائی پر موجود تھی اور اس کے نچلے حصے سے کوئی پن اچانک میری جلد میں چبھنے لگی تھی، جیسے کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے۔ میں نے فوراً یہ قرب و جوار کا جائزہ لیا اور تیزی کے ساتھ سڑک سے اتر کر ایک میدان میں ہو لی جہاں جا بجا مٹی کے تودے موجود تھے اور قریب ہی بڑے قطر کی سیمنٹ کی پائپ لائن بھی پڑی ہوئی تھی۔ شاید وہاں لائن بچھانے کے لیے کھدائی کا کام جاری تھا۔ ایک گڑھے میں اتر کر میں نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور چٹکی سے اس کا اینٹینا باہر کھینچ لیا۔ میں پہلے ہی اس آلے کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس پر فریکوینسی کے انتخاب کے لیے کوئی سوئچ وغیرہ موجود نہیں تھا، بس وہ ایک ہی مقررہ فریکوینسی پر کام کرتا تھا اور اسے آن آف کرنے کے لیے اس میں دبانے والے 2 سوئچ موجود تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سرخ سوئچ دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر کے ریسیور پر ریڈیائی لہروں کا شور سنائی دیا جو آہستہ آہستہ ایک مردانی آواز میں تبدیل ہو گیا۔ کوئی بار بار روزیلا کو پکار رہا تھا۔ اس کے نام کے علاوہ بقیہ الفاظ شاید روسی زبان کے تھے کیونکہ میں انہیں نہیں سمجھ سکا۔ پھر ایک فوری منصوبے کے تحت میں بول اٹھا، ہیلو ہیلو، صفدر کالنگ۔ ریسیور پر چند لمحوں کے لیے صرف ریڈیائی شور باقی رہ گیا۔ انسانی آواز یک بیک غائب ہو گئی، مگر میں مسلسل اپنا نام دہراتا رہا۔ تو تم نے اس پر بھی قابو پا لیا ہے؟ سکوت کے بعد ریسیور پر ایک مردانہ حسیلی آواز ابھری۔ اس بار اس نے انگریزی استعمال کی تھی۔ تم چیخوف بول رہے ہو نا؟ اپنے باپ کو خوب پہچانتے ہو تم نے روزیلا کے ساتھ بہت ظلم کیا چیخوف۔ اپنی تسکین پوری کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے رہے اور بھول کر بھی یہ نہ سوچا کہ بنیادی طور پر وہ ایک عورت ہے۔ تم نے اسے اپنا ماتحت بنا کر میرے پیچھے لگایا تھا، مگر وہ ایک عورت بن کر میرے سینے سے الگی ہے۔ اس نے مجھے ہر بات بتا دی ہے کیونکہ میں نے اسے سچی مسرت سے روشناس کرایا ہے اور اب وہ تھک کر گہری نیند سو رہی ہے۔ تم کبھی بھی ہم دونوں کا سراغ نہیں پا سکو گے۔ وہ روسی زبان میں کسی بھیڑیے کی طرح غرایا، شاید روزیلا کو گالیاں دے رہا تھا کیونکہ بے انتہا مسرت اور غصے کے عالم میں انسان غیر ارادی طور پر اپنی مادری زبان کا ہی سہارا لیتا ہے۔
پھر اس کی آواز سنائی دی، تو اس نے ہم سے غداری کی ہے، وہ جنس تک کتیا، اگر اسے تم سے بہتر ساتھی مل گیا نا تو وہ تمہیں بھی دغا دے دے گی۔ اسے تم سے بہتر ساتھی مل سکتا تھا، مجھ سے بہتر رفیق نہیں مل سکتا۔ تم یہ فکر چھوڑ دو کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گی، اسے جگاؤ، میں اس کتیا کی بچی سے ایک مرتبہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناممکن ہے، وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے، اس کے بال پکڑ کر اسے اپنے قدموں پر کھڑا کر دو۔ مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے چیخوف، محبت اور وفاداری دو طرفہ سودا ہوتا ہے۔ تمہیں جو پیغام دینا ہے مجھے دے دو، وہ اس تک پہنچ جائے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آئندہ تم ہم سے بات نہیں کر سکو گے، میں اس سیٹ کو تباہ کر دوں گا۔ مجھ سے کہہ دینا کہ اب اسے کہیں امان نہیں مل سکے گی، ہمارے آدمی تم دونوں کو قبروں سے بھی نکال لیں گے۔ اوہ، ذرا احتیاط سے نکالنا، کہیں دوسرے مردوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ میں نے سیاہ سوئچ دبا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر میں نے رسٹ واچ اور ٹرانسمیٹر کو ایک پتھر سے بری طرح کچل کر وہیں مٹی کے انبار میں دفن کر دی اور دوبارہ سڑک پر نکل آیا۔ اس وقت چیخوف سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ مفروضہ موجود تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی روزیلا کی لاش دریافت نہیں کر سکیں گے۔ میری گفتگو ان کو غلط راہ پر ڈالنے کا سبب بن سکتی تھی۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے وہ پوری توجہ اس امر پر مرکوز رکھتے کہ روزیلا بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ گھڑی اور ٹرانسمیٹر کو میں نے ایک فوری اندیشے کے تحت برباد کیا تھا۔ مجھے الانوف کے وہ طوق یاد آ گئے جن میں ریڈیو سگنل سے پھٹنے والے ہولناک آتش گیر بم پوشیدہ تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھڑی اور ٹرانسمیٹر میں بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن ہتھیار پوشیدہ نہ ہو۔ حالانکہ بعد میں خود میرے ہی ذہن نے ان شبہات کی تردید کر دی۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو چیخوف مجھے گفتگو میں الجھا کر اسی وقت میرا کام تمام کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس طرح وہ اپنی دانست میں مجھے مارنے کے ساتھ روزیلا کو بھی ناقابل تلافی جسمانی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب روزیلا کی موجودگی کا تاثر دے کر نادانستگی میں مہلک وار کرنے کی دعوت دی تھی، مگر یہ غنیمت تھا کہ یہ دونوں چیزیں خطرناک نہیں تھیں۔ وہ رات میں نے اس قصبے کی ایک باغ میں سو کر گزاری۔ شدید تھکان کے باعث میں بے خبری کی نیند سویا۔ صبح سورج کی کرنوں کی چکا چوند سے آنکھ کھلی تو آنتوں میں شدید اینٹھن ہو رہی تھی، پورے بدن میں میٹھا میٹھا درد پھیل رہا تھا۔ اپنی شدید ضروریات کے پیش نظر میں کئی بار نقب زنی اور چھوٹی موٹی ڈکیتی کی وارداتیں کر چکا تھا، اور اس روز مجھے جیب تراشی پر مجبور ہونا پڑا۔ دن کی روشنی میں پیسے کے حصول کا کوئی دوسرا سہل طریقہ موجود نہیں تھا، جبکہ آتش شکم اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے کسی قابل نہ چھوڑتی۔ قصبے کے بارونق بازار میں ایک ادھیڑ عمر شخص میرا نشانہ بنا۔ میں نے بھرے بازار میں اس صفائی سے اپنا کام دکھایا کہ میں خود ہی حیران رہ گیا۔ اس رقم سے سب سے پہلے میں نے اپنے پیٹ کی آگ سرد کی، اس کے بعد اپنی ظاہری حیت میں صرف اتنی تبدیلی کی کہ پتلون قمیص کے بجائے کھدر کا لباس خریدا اور پیروں میں بان کے چپل پہن لی، داڑھی وغیرہ کو یوں ہی چھوڑ دی۔ اس وقت میں چاروں طرف سے محیط خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ ہندوستانی پولیس میرے تعاقب میں تھی، انڈین سیکرٹ سروس میرے لہو کی پیاسی تھی، کیونکہ میں سائیکو فورٹ میں ان کے ایک بہترین آدمی بیدی کو ہلاک کرنے کے باوجود ڈاکٹر رامانند کے سہارے صاف بچ نکلا تھا۔ پھر روسی سیکرٹ سروس کے افراد پارس پتھر کے حصول کی خاطر میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ان سے میرا ٹکراؤ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ مجھے رامانند کی تحویل میں دینے سے قبل انڈین سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے میری ہر شناخت اپنی فائلوں میں محفوظ کر لی تھی۔ اس ضمن میں انہوں نے کوئی تفصیل نظر انداز نہیں کی تھی۔ درجنوں کے حساب سے میری مختلف تصاویر اتاری گئی تھیں، انگلیوں کے نشانات بھی محفوظ تھے، اور مجھے یقین تھا کہ اگر اس بار میں کسی بھی پولیس وغیرہ کے چکر میں آ گیا تو میرے لیے خود کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ بنیادی کاموں سے نمٹنے کے بعد سب سے پہلے میں چاپلن سے ساندا کے لیے روانہ ہو گیا۔ چاپلن ایک ایسا قصبہ تھا جو ساحلی علاقے سے بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے میں کسی بھی وقت روسیوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا تھا، جبکہ ساندا نسبتاً محفوظ تھا۔ ساندا کی ایک سرائے میں قیام کے دوران میں نے اپنے آئندہ لاہ عمل پر غور کیا۔ میرے سامنے صرف دو راستے تھے: ہندوستان میں رہ کر موقع کی گھات میں رہوں اور پھر امبالہ کے ہوٹل میں چھپا ہوا پارس پتھر حاصل کر کے سرحد عبور کر لوں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سیتا اب ہندوستان کی منحوس سرزمین پر نہیں ہے۔ میں نے سیتا کو ہمالیہ کی گود سے حاصل کیا تھا۔ اس کی ماں سندری نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کیا تھا۔ وہاں ہر قدم قدم پر بھیانک مسائل موجود تھے، مگر میری راہ خود بخود ہموار ہوتی چلی گئی۔ میرے لیے دوسرا راستہ یہ تھا کہ فی الحال پارس کو بھول جاؤں اور ہندوستان سے فرار کی کوشش کروں، اور کچھ عرصے بعد
دوبارہ وہاں آ کر پارس حاصل کروں۔ یہ درمیانی مدت میں سیتا کا کھوج لگانے میں صرف کر سکتا تھا۔ میں نے بہت غور کی، مگر ان دونوں ہی تجاویز میں یکساں خطرات تھے۔ ہندوستان میں رہتا تو ہر آن ان خونی کتوں کا خوف لگا رہتا جو میری لہو کی بو پر ہر طرف منڈلا رہے تھے۔ میری آزادانہ نقل و حرکت کسی بھی وقت سلب کی جا سکتی تھی۔ انڈین سیکرٹ سروس کی قید میں میں نے جو ہولناک ذہنی اور جسمانی عذاب جھیلے تھے، ان کا تصور کر کے بھی میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہندوستان سے نکلنے کی راہ بھی اسی قدر پرخطر تھی۔ وہاں ہر بندرگاہ اور ہوائی اڈے پر میرا ریکارڈ موجود ہونے کے قوی امکانات تھے۔ پھر میں باقاعدہ کاغذات کے بغیر ہندوستان میں گھسا تھا، لہٰذا نکلنے کے لیے کسی قانونی راستے کو اپنانا بہت مشکل تھا۔ اس مقصد کے لیے میں انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والوں پر ہی انحصار کر سکتا تھا، مگر ان کا کھوج لگانا بھی مشکل تھا۔ میرا قیاس کہتا تھا کہ ایسے لوگوں کا پتہ بمبئی یا کلکتہ ہی میں مل سکتا ہے۔ بمبئی میرے لیے شہر ممنوعہ تھا۔ وہاں میرے پہچاننے والے بہت تھے۔ رامانند، اس کی خوبرو اور آوارہ مزاج بیٹی اوشا، اس کی سہیلی نینی جو میرے ہاتھوں بیوہ ہو گئی۔ میرے لیے بمبئی کا رخ کرنا مشکل تھا، جبکہ کلکتہ تک کی طویل مسافت میں پکڑے جانے کے خطرات پنہاں تھے۔ جب سوچتے سوچتے میرے اعصاب جواب دینے لگے تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بمبئی ہی کا رخ کرنا چاہیے۔ جب دونوں طرف ہی خطرات تھے تو پھر وہ خطرہ کیوں نہ مول لے لیا جائے جس میں سفر کی صعوبتیں کم ہوں۔ ساندا سے چند میل مشرق میں کوری گاؤں نامی ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، جہاں بیلگام سے آنے والی ریل گاڑیاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں اور پھر بمبئی کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے کوری گاؤں کے اسٹیشن پر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور میں تن بہ تقدیر ہو کر ایک بار پھر اسی شہر داغدار کی طرف ہو لیا جہاں سے کئی بار اپنی مرضی کے خلاف میں نکالا جا چکا ہوں۔ ایک بار سیکرٹ سروس والے مجھے اگاٹی نامی ہولناک جزیرے پر لے گئے تو دوسری بار چنگھوا اور دلگیر سنگھ نے مجھے ایک پراسرار جزیرے پر پہنچا دیا تھا، اور اس بار کیا ہونے والا تھا اس سے میں متعلق بے خبر تھا، البتہ ذہنی طور پر ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بمبئی کا اسٹیشن اس شہر کی طرح انسانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں کھویا ہوا تھا۔ اس بھیڑ میں جو بھی ذرا پرسکون نظر آیا مجھے اسی سے خطرہ محسوس ہوا، اور میں نے ایسے لوگوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی۔ اسٹیشن کے باہر بھانت بھانت کی سواریاں موجود تھیں، مگر میں نے شہر میں جانے کی بجائے وہیں کسی سستے سے ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ میں سڑک عبور کرنے کے لیے رکا، دوسری جانب کئی ہوٹل نظر آ رہے تھے، مگر سڑک پر ٹریفک کا ایک ازدحام روا تھا۔ گاڑیاں یکے بعد دیگرے تیزی سے گزرتی رہیں۔ میرا ذہن سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، نظریں ٹریفک پر مرکوز تھیں۔ اچانک سیاہ رنگ کی کار تیزی سے قطار سے الگ ہو کر میری طرف آئی۔ میں اچھل کر فٹ پاتھ پر چڑھ گیا اور اسی وقت کار کے بریک پوری قوت سے چیخے۔ یک بیک میرا دل ڈولنے لگا۔ بمبئی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میرے لیے مصائب شروع ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نینی موجود تھی اور حلیہ بدل جانے کے باوجود مجھے پہچان چکی تھی۔ میرا جی چاہا کہ پلٹ کر پوری قوت سے بھیڑ میں گھستا چلا جاؤں، مگر اسی وقت اس نے کھڑکی سے اشارہ کر کے مجھے بلا لیا۔ میں انجان بنا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد مجھے خیال آیا کہ میرا یوں کھڑے رہنا غیر فطری سا ہے، لہٰذا میں نینی کی کار کے پیچھے سے دوبارہ سڑک کے کنارے پر پہنچ گیا تاکہ سڑک عبور کر سکوں۔ میری اس حرکت سے بھی نینی کا اعتماد متزلزل نہ ہو سکا۔ وہ انجن بند کر کے گاڑی سے اتری اور تیر کی طرح میرے سر پر آن پہنچی۔ صفدر، تم اس حال میں؟ اس نے میرا بازو تھام کر حیرت اور دکھ کے ساتھ پوچھا۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے خاتون، میرا نام سی کرپلانی ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ اندھی بھی ہو جاؤں تو ٹٹول کر تمہیں پہچان لوں گی، عجیب زبردستی ہے۔ میں نے شانے اچکا کر کہا، پھر فوراً ہی اس کے ساتھ ہو لیا، کیونکہ ایک ٹریفک کانسٹیبل سیٹی بجاتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ غلط جگہ گاڑی روکنے پر نینی کو اشارہ کر رہا تھا، مگر ان دنوں میں ذہنی طور پر پولیس سے بہت خائف تھا، لہٰذا اس بھری اشارہ پر نینی سے بحث کے بجائے اس کی بات ماننے ہی میں مجھے عافیت نظر آئی، ورنہ کسی کو بھی میرے نام کی بھنک مل جاتی تو میری عاقبت برباد ہو جاتی۔ ہاں، تو تمہارا نام سی کرپلانی ہے؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عجیب دلربا انداز میں مسکرا کر بولی، اور میں دل ہی دل میں اس کی خود اعتمادی پر مسکرا دی۔ میرے والدین نے میرا یہی نام رکھا تھا۔ پوچھا کیا تو تم کسی اور نام سے رکے تھے؟ مگر جب اخباروں میں تمہاری تصویر اور نام چھپا تو اوشا روتی ہوئی میرے پاس آئی تھی
سنا ہے تم نے اس سے بھی پکی دوستی کی ہوئی تھی؟ اگر آپ کچھ دیر تک ایسے انکشافات کرتی رہیں تو میں حیرت سے پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک عورت کو کسی اجنبی سے یک طرفہ طور پر بے تکلف ہونا زیب نہیں دیتا۔ اس نے پہلی بار گھور کر میری طرف دیکھا اور غصے میں بولی، گھر چل کر شیف بناؤ، پھر پوچھوں گی کہ تم کون ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی اپنائیت اور ایسا پیار رچا ہوا تھا کہ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہاری نظروں کی داد نہ دینا ناانصافی ہوگی نینی۔ تم اجنبی کیوں بن رہے تھے؟ تم جانتی ہو کہ اب میں اپنے سائے سے بھی بدکتا ہوں۔ میں اس وقت بدترین حالات کا شکار ہوں۔ تمہیں دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ دوسروں کے لیے تم جو بھی ہو، مگر میرے لیے وہی پہلے مرد ہو جس پر میں نے شوہر سے زیادہ بھروسہ کیا۔ میں تم پر جان نثار کر سکتی ہوں پر تمہیں دکھ نہیں دے سکتی۔ تم کیا جانو کہ ورما کی موت کے بعد میں تمہیں کتنا یاد کرتی رہی ہوں۔ ورما؟ کیا وہ مر گئے؟ ہاں، اب میں اس جھوٹے بندھن سے آزاد ہوں۔ کئی ہفتوں کے بعد وہ اس رات گھر آئے تھے۔ ہم بستر میں تھے کہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ پکڑا نہیں گیا؟ چھوڑو اس ذکر کو۔ ورما جی جتنی دھوم سے جیے تھے اسی خاموشی سے سورگواش ہو گئے۔ تم یہ بتاؤ اتنے دن کہاں رہے اور اب کہاں جا رہے تھے؟ مقدر کا لکھا جھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بمبئی پہنچا تھا اور اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو مجھے پہچان لیں گے۔ عورت اپنے پریمی کو ہر بحروپ میں پہچان لیتی ہے۔ آج تو مجھے اس بات کا بھی وشواس ہو گیا ہے۔ تو تم آج کل روپوش ہو؟ ہاں، تمہاری زبان سے راز فاش نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی مصائب کا شکار ہو جاؤ گی۔ میری ذات سے بے فکر رہو۔ جب اس نے گاڑی ایک ایسے احاطے میں موڑی جو میرے لیے نیا تھا تو میں چونک پڑا۔ یہ کہاں لیے جا رہی ہو تم مجھے؟ فکر نہ کرو، پولیس اسٹیشن نہیں ہے یہ۔ میں نے مکان بدل لیا ہے۔ وہ مکان برا تو نہیں تھا؟ وہاں ہر چیز سے ورما کی یاد چھلکتی تھی۔ پھر وہ بیڈ روم، اس سے تو مجھے خوف آنے لگا تھا۔ انہوں نے وہیں بستر پر دم توڑا تھا نا۔ انشورنس کا 1.25 روپیہ ملا تو کچھ رقم ملا کر میں نے نیا مکان لے لیا۔ باقی کے شیئرز لے لیے ہیں تاکہ دال روٹی کی فکر نہ رہے۔ ورما جی مرتے مرتے بھی تمہیں لکھپتی بنا گئے۔ میں نے اپنے الفاظ میں طنز کی آمیزش محسوس کرتے ہی جلدی سے موضوع بدل دیا۔ ماتا جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی ہیں بیچاری۔ آنکھوں کا نہ ہونا بھی بڑا عذاب ہے۔ میں نینی کے ستھرے ذوق کا پہلے ہی قائل تھا۔ اس مکان میں داخل ہوا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرنیچر، قالین، پردوں اور آرائشی اشیاء کی ساخت اور رنگوں کے انتخاب میں نینی نے غضب کا کمال کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی آدمی چند لمحوں کے لیے مبہوت سا ہو جاتا تھا۔ ونڈرفل، تم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ہوم اکنامکس میں گریجویشن کرنے کے بعد اندرونی آرائش میں ایک ڈپلومہ کورس کیا تھا۔ اگر تم ساتھ دو گے تو میں اس کو بھی کام میں لاؤں گی۔ وہ مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی، میں ایک اشتہاری مجرم، میں تمہارا کیا ساتھ دے سکوں گا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میری آزادی تمہارے ایک اشارے کی مرہون منت ہے نینی۔ یہ اس سے کہو جس نے تمہیں اس سے پہلے تمہارے نکھرے ہوئے روپ میں نہ دیکھا ہو۔ میں جانتی ہوں تم ذہین، بے انتہا ذہین ہو۔ تمہارے ساتھ مل کر میں اپنا کاروبار جما لوں گی۔ کاروبار؟ ہاں، اندرونی آرائش کا کام بہت سود مند ہے۔ ایک ایک مکان کا ٹھیکہ لاکھوں کا ہوتا ہے۔ وقت گزاری کے ساتھ یہ آمدنی کی بھی ایک معقول صورت ہے۔ وہ میرے پیروں سے باندھ کے چپل اتار کر ایک طرف ڈالتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ میرے ساتھ کسی سگھڑ اور وفاشار بیوی کی طرح پیش آ رہی تھی۔ مگر میں تمہارے کام کس طرح آ سکوں گا؟ تم میرے مینیجر ہوگے، سارا دفتری کام اور حساب کتاب تمہیں دیکھنا ہوگا۔ میری حیثیت ایک مجرم کی ہے، میں کبھی اس طرح منظر عام پر نہیں آ سکوں گا، اور اگر ایسی حماقت کی تو پکڑا جاؤں گا۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے تم فریش ہو جاؤ۔ میرے پاس لباس بھی نہیں ہے، نہا دھو کر یہی کھدر پہنوں گا۔ کپڑے بھی آ جائیں گے، تم نہا لو، میں ماتا جی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ نینی کے باتھ روم میں ایک بڑی الماری بیش قیمت غیر ملکی خوشبویات سے بھری ہوئی تھی اور ساری فٹنگز نہایت شاندار تھی۔ میں کافی دیر تک شاور تلے نہاتا رہا، پھر بدن خشک کر کے لباس بدلنے لگا۔ باہر آیا تو نینی میک اپ کے لوازمات سے لدی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنا جوڑا اتار رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فکر مت کرو،
تمہیں بھوکا نہیں سلاؤں گی، ابھی کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ کچن میں فریزر بھانت بھانت کی اشیاء خردنوش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میرے لیے جلدی جلدی بیف اسٹیک تلنے لگی۔ کچن گوشت کی اشتہا انگیز بو سے بھر گیا۔ تم گائے کا گوشت کھاتی ہو؟ لذیذ جو ہوتا ہے۔ اور تمہارا دھرم؟ اوفو، دھرم کی بات مت کرو، یہ سب جنون کی باتیں ہیں۔ دودھ دینے اور لذیذ گوشت والے جانور کو محض پوچھتے رہنا میرے بس سے تو باہر ہے بابا۔ لوگ گائے کے پیشاب کو پوتر سمجھ کے اپنے چہرے پر ملتے ہیں، پر اس کے گوشت سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ سب فرسودہ خیالات ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو؟ اوہو، بمبئی میں تو اب کھلے عام گائے کا گوشت ملتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گوشت کی قسم پوچھے بغیر اسے خرید لیتے ہیں تاکہ بے خبری میں گوشت کھا کر عذاب سے بچے رہیں۔ اسی وقت گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنائی دی۔ اس سمے کون آ گیا؟ تم جا کر دیکھو، میں یہیں رہوں گا، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسی وقت دوبارہ گھنٹی بجی اور بجتی ہی چلی گئی۔ میں نے چولہا بند کیا اور تیزی کے ساتھ کچن سے نکل کر نینی کی خوابگاہ میں گھس گیا۔ اس غیر متوقع گھنٹی نے مجھے سخت ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے پھرتی سے نینی کے کپڑوں کی الماری کھولی اور ملبوسات کے درمیان بیٹھ کر الماری کا دروازہ بند کر لیا۔ میرے کان دروازے کی طرف جمے ہوئے تھے اور ذہن تیزی کے ساتھ کسی متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کی تجویز سوچنے میں مصروف تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ کیا مر گئی تھی جانی؟ چند لمحوں بعد میرے کانوں میں ایک شوق اور سریلی آواز آئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ سونے سے پہلے پیٹ پوجا کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا اکیلی سو گی؟ اس مرتبہ ایک معنی خیز سوال پوچھا گیا اور دونوں کی آہٹیں رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ تیرے ساتھ سوؤں گی، اکیلی کیوں سوؤں گی؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا میں غلط وقت پر آ گئی؟ آنے والا ہے کوئی؟ آہٹیں ایک جگہ رک گئیں اور نینی کی آواز سنائی دی۔ میرے چہرے کا؟ نہیں، میرے چہرے کا رنگ تو نہیں اڑا ہوا، پر تو اس وقت کیسے آ گئی؟ فارس روڈ آئی تھی، سوچا تجھ سے بھی ملتی چلوں۔ اوہ، تو اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ وہاں کیا کوئی کوٹھا لے لیا ہے؟ ایڈیٹ کہیں کی، میرا ڈرائیور وہاں رہتا ہے، اسے چھوڑنے آئی تھی۔ تمہاری تو ذہنیت ہی خراب ہے۔ تو بیٹھ، میں ابھی آتی ہوں۔ نینی کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ میری طرف سے پریشان تھی کہ کہیں میں رنگے ہاتھوں نہ پکڑا جاؤں۔ میں تیری مدد کروں نینی؟ بس 2 منٹ میں آئی۔ میں بدستور نینی کی خوابگاہ میں الماری میں چھپا بیٹھا تھا۔ آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ آنے والی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے اور شاید نینی مجھے کچن میں نہ پا کر بوکھلا گئی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد نینی کی آہٹیں کچن سے خوابگاہ میں آ گئیں۔ اس مکان کی ساخت ایسی تھی کہ ڈرائنگ روم سے خوابگاہ کا دیکھے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ میں نے آہستگی سے الماری کا پٹ کھول دیا۔ نینی جھک کر مسہری کے نیچے جھانک رہی تھی۔ الماری کے قبضے کی ہلکی سی آواز پر وہ خوفزدہ انداز میں پلٹی۔ مجھ پر نگاہ پڑتی وہ پرسکون ہو گئی۔ میں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے قدموں میری طرف آئی اور جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں بولی، اوشا آ گئی ہے، اور فوراً ہی خوابگاہ سے نکلتی چلی گئی۔ کس سے مل کر آئی ہو دیوی جی؟ نینی کے وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر رامانند کی بظاہر معصوم مگر آوارہ مزاج بیٹی اوشا کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ چوری پکڑے جانے پر نینی برہم ہو گئی۔ شاید اسے شبہ ہوا ہوگا کہ اوشا چھپ کر اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ بکواس نہیں، تمہاری لپسٹک پھیلی ہوئی ہے۔ اوہ، ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ اوشا کافی دیر وہاں موجود رہی اور نہایت بے باکی کے ساتھ نینی کے ساتھ اوباش قسم کی گفتگو کرتی رہی۔ نینی چونکہ میری موجودگی کی وجہ سے محتاط تھی، لہٰذا وہ بیشتر وقت خاموشی رہی۔ اوشا نے اسے کئی بار ٹوکا بھی، مگر نینی پھر بھی کھل کر گفتگو نہ کر سکی، جبکہ اوشا میری موجودگی سے بے خبر زبانی عیاشی کے جوہر بکھیرتی رہی۔ وہ اس وقت شاید کسی مختصر لباس میں تھی، کیونکہ وہ نینی کو اپنے ادھیڑ عمر ڈرائیور کا قصہ سنا رہی تھی جو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر موجود تھا۔ بقول اوشا، اس بڈھے کی نگاہیں مسلسل اوشا کی ٹانگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈرائیونگ کے باعث اوشا بے خبر ہے، مگر وہ خبیث عورت اس کی ہر بات نوٹ کر رہی تھی۔ جب اوشا چلی گئی تو میں الماری سے نکل آیا۔